बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अंबर नाग मारिया सीरीज़ की आने वाली तमाम एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अंबर नाग मारिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 83, पहला हिस्सा, वैशी लड़की। प्यारे दोस्तों, अंबर एक आबदोज़ में समंदर के नीचे सफ़र कर रहा है कि उस पर एक जर्मन जहाज़ हमला करता है। उसे तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद जर्मन बमबार आकर अंबर की आबदोज़ को गर्क कर देते हैं। अंबर एक कश्ती पर समंदर पर उबर आता है। जर्मन जहाज़ वाले उसे उठा लेते हैं। यहाँ से वो एक लड़के के साथ जर्मनी पहुँच जाता है। जंग ख़त्म हो रही है, जर्मनी हार रहा है। अंबर रूसियों के हाथ आ जाता है। वो उसे खलाई जहाज़ में बिठाकर आसमान पर फेंक देते हैं। अंबर खलाई जहाज़ में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर देता है। उधर मारिया एक जजीरे पर पहुंच जाती है। जापानी जहाज़ जंग से भागा हुआ है। ये लोग जजीरे पर आबाद होने के लिए आते हैं। एक रात को जजीरे की तरफ से एक भयानक आवाज़ आती है। सबके होश उड़ जाते हैं। मारिया उस आवाज़ की तलाश में जजीरे के जंगल में निकल जाती है। वो देखती है कि रात के अंधेरे में लंबे बालों वाली कोई बदरू तालाब पर आकर मुँह के बल जानवरों की तरह पानी पीने लगती है। फिर क्या होता है ये आप आगे सुनिए। जहन्नुम की आग। अंग्रेज़ कमांडर आबदोज़ की दूरबीन पर झुका निशाना ले रहा था। ऊपर समंदर में अगरचे रात का अंधेरा फैला था, लेकिन अब चांद मशरिक से उभरने लगा और उसकी हल्की हल्की रोशनी फैल गई। ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा हुआ। अब उन्हें जर्मन तबाहकुन जहाज़ वारसा समंदर में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। जो ही जहाज़ का पींदा आबदोज़ की तोप की ज़द में आया, अंग्रेज़ कमांडर ने चीख कर हुक्म दिया, फायर। हवाबाज टारपेडो रूम में कमांडर के इस हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। हुक्म मिलते ही उसने बटन दबा दिया। शू की आवाज़ आई। आबदोज़ को एक हल्का सा धचका लगा और उसमें एक बड़ा खतरनाक टारपेडो निकलकर समंदर के नीचे से तबाहकुन जर्मन जहाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त जर्मन जहाज़ का कप्तान अपने केबिन में सोने की तैयारी कर रहा था। वो आधी रात तक काम करता रहा था और अब बड़ा थक चुका था। जहाज़ का अमला भी आराम कर रहा था। सिर्फ इंजन रूम और डेक पर कुछ लोग जाग रहे थे। कप्तान तकिए को ठीक करके अपने बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि एक भयानक धमाका हुआ और कप्तान उछलकर सामने वाली दीवार से जा टकराया। जहाज़ पर गोया ज़बरदस्त भूचाल आ गया था। उसके साथ ही दूसरा धमाका हुआ। जहाज़ के साथ दूसरा टारपेडो टकरा गया था, जिसने जहाज़ के पींदे में बहुत बड़ा सुराख कर दिया और समंदर का पानी जहाज़ में दाखिल होना शुरू हो गया। जहाज़ एक तरफ को झुक गया और उसके आधे हिस्से में आग लग गई। तीसरा टारपेडो लगा तो जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए और किसी को इतनी मोहलत ही ना मिली कि वो समंदर में कश्ती फेंककर उसमें सवार होता और अपनी जान बचाता। कुछ मलाहों ने समंदर में छलांगें लगा दीं। उन्हें खूंखार शार्क मछलियाँ हड़प कर गईं। थोड़ी ही देर में ये सारा खेल ख़त्म हो गया। जहाज़ डूब गया। समंदर में लहरों का भंवर पैदा हुआ और फिर चारों तरफ यूं खामोशी छा गई जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। समंदर जहाज़ को नगल चुका था, लेकिन जर्मन जहाज़ का बहादुर कप्तान डूबते डूबते एक सिग्नल के ज़रिए जर्मन हाई कमांड को अपनी तबाही की खबर और आबदोज़ का महल वकूअ बता चुका था। उधर हवाबाज अंबर मादाम और अंग्रेज़ कमांडर बड़ी खुशियाँ मना रहे थे कि उन्होंने जर्मन तबाहकुन जहाज़ को गर्क कर दिया है। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि जब्राल्टर से थोड़ी दूर एक शहर की फ़ौजी एयरपोर्ट से 6 जर्मन बमबार तैयारे उनकी आबदोज़ को तबाह करने के लिए उड़ चुके हैं और बड़ी तेज़ी से उस मकाम की तरफ बढ़ रहे थे जहां समंदर में आबदोज़ सफ़र कर रही थी। अंग्रेज़ कमांडर ने हवाबाज को मुबारकबाद दी। तुम्हारा निशाना गज़ब का है। तीनों टारपेडो ठिकाने पर जाकर लगे थे। शुक्रिया जनाब, अंबर ने कहा। हमने एक बहुत बड़े जर्मन जहाज़ को गर्क किया है। मादाम बोली, मैं फ्रांस जाकर हुकूमत से सिफारिश करूंगी कि तुम लोगों को बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम दिया जाए। रात ढल रही थी। सुबह की रोशनी समंदर पर झलकने लगी थी। आबदोज़ समंदर के नीचे ही नीचे रोम के मगरबी साहिल की तरफ बढ़ रही थी। ठीक उस वक्त अंग्रेज़ कमांडर ने कहा, हमें ज़रा समंदर की सतह पर उबर कर ताज़ा हवा खानी चाहिए। मादाम बोली, मेरा ख्याल है अभी हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खामिद से सुन रखा है कि आबदोज़ जब किसी जहाज़ को निशाना बनाती है तो फिर कुछ देर तक बाहर नहीं निकलती। हवाबाज हंसा। मादाम, आपने गलत सुना है। दुश्मन ख़त्म हो चुका है। भला अब समंदर पर जाने में क्या रुकावट हो सकती है? हम तो ठंडी और ताज़ा हवा खाएंगे। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि मादाम ठीक कहती है। अभी हमें ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अंग्रेज़ कमांडर ने कहका लगाया, तुम लोग बूढ़े हो गए हो।
میں ایک تجربہ کار فوجی افسر ہوں، مجھے تم لوگوں سے زیادہ معلوم ہے کہ کب باہر نکلنا اور کب سمندر میں غوطہ لگانا چاہیے۔ پھر اس نے آبدوز کے کمانڈر کی حیثیت سے حکم دیا کہ آبدوز کو سمندر کے اوپر لایا جائے۔ بس یہی اس شخص کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، یعنی یہی وہ وقت تھا جب جرمن بمبار طیارے آبدوز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہواباز نے حکم ملتے ہی مسکراتے ہوئے خوشی خوشی ایک ہتھی کو نیچے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آبدوز کے پانی کے ٹینک خالی ہونا شروع ہو گئے اور آبدوز سمندر کی سطح کی طرف اوپر اٹھنے لگی۔ آبدوز سطح سمندر پر آ گئی۔ آبدوز کا ڈھکنا کھول دیا گیا۔ چاروں آبدوز کے ڈیک پر آ کر لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ ایک زبردست فتح کے بعد سمندر کی تازہ ہوا انہیں بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ دن کا اجالا چاروں طرف سمندر پر پھیل چکا تھا۔ وہ بڑے خوش تھے اور ڈیک پر ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے اور چہل قدمی بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں سب سے پہلے امبر کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ آواز کیسی ہے؟ کون سی آواز؟ انگریز کمانڈر نے چونک کر پوچھا۔ یہی، کیا تم نہیں سن رہے؟ اب مادام اور ہواباز نے بھی فضا میں اس آواز کو سننے کی کوشش شروع کر دی جو گوں گوں کی طرح آ رہی تھی۔ انگریز کمانڈر ایک بار تو سہم گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں سے کہا، یہ تو ہوائی جہاز کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ امبر نے کہا، مجھے تو بہت سے ہوائی جہازوں کی آواز لگتی ہے۔ ہواباز نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امبر ٹھیک کہتا ہے، یہ 4 نہیں تو 3 جہاز ضرور ہیں اور ہیں بھی بمبار۔ مادام پریشانی سے بولی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انگریز کمانڈر بولا، معلوم ہوتا ہے جرمن جہاز کا کمانڈر مرتے مرتے پیچھے جرمن ہائی کمان کو سگنل دے گیا تھا۔ بہرحال اب ہمیں خدا ہی بچا سکتا ہے، نیچے آ جاؤ سب۔ ہواباز نے غصے میں کہا، آپ نیچے لے جا کر ہمیں مروانا چاہتے ہیں؟ آبدوز ایک بار نیچے چلی گئی تو پھر کبھی اوپر نہ ابھر سکے گی۔ کمانڈر نے کہا، آبدوز سطح کے اوپر رہی تو بمبار اس کے پرخچے اڑا دیں گے۔ امبر بولا، اور اگر نیچے چلی گئی تو کیا ہم زندہ بچ جائیں گے؟ جہاز ٹارپیڈو بم پھینکیں گے جو سمندر میں دور نیچے جا کر پھٹیں گے۔ میں تو بچ جاؤں گا، آپ لوگ اپنا بندوبست کر لیں۔ مادام نے کہا، ہمیں لائف جیکٹ پہن لینے چاہیے۔ وہ سارے کے سارے بھاگ کر نیچے گئے۔ آبدوز کا ڈھکنا بند کر دیا گیا اور آبدوز نیچے سمندر میں اترنے لگی، مگر اسے سمندر میں غائب ہوتے ایک جرمن ہواباز نے اوپر اپنے طیارے سے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی ہوابازوں کو وہ جگہ بتا دی جہاں انہیں بم پھینکنے تھے۔ ٹارگٹ لکھ لیا گیا تھا، نشانہ باندھ دیا گیا تھا۔ آبدوز سمندر میں غائب ہو چکی تھی۔ بمباروں نے غوطہ لگایا۔ وہ سمندر میں اس جگہ آئے جہاں تھوڑی دیر پہلے آبدوز غائب ہوئی تھی۔ اوپر سے گزرتے ہوئے بمبار جہازوں نے کتنے ہی ٹارپیڈو بم سمندر میں گرا دیے۔ یہ بم سمندر میں گرتے ہی نہیں پھٹے بلکہ نیچے ہی نیچے اترتے چلے گئے۔ ایک خاص گہرائی پر جا کر انہوں نے پھٹنا شروع کر دیا۔ ان کے دھماکوں سے سمندر میں اندر ہی اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ پانی ایک آتش فشاں پہاڑ کے لاوی کی طرح باہر کو اچھلا اور سینکڑوں مردہ مچھلیاں سمندر میں بکھر گئیں۔ اب دو ذرا فاصلے پر تھڑی، لیکن مگر دھماکوں سے وہ بھی اپنی جگہ ڈولنے لگی۔ بمبار اپنے ابھی اوپر ہی اڑ رہے تھے۔ وہ دوسری بار غوطہ لگا کر نیچے آئے۔ انہوں نے سمندر میں پہلی جگہ سے ذرا آگے جا کر ایک بار پھر ٹارپیڈو بم گرائے۔ یہ بم آبدوز کے دائیں بائیں اور ایک بم اس کے اوپر جا کر پھٹ گیا۔ اب بموں نے آبدوز کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سمندر کے اوپر آبدوز کا تیل پھیل گیا۔ جرمن بمباروں نے خوشی سے سمندر پر غوطے لگانے شروع کر دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ آبدوز غرق ہو چکی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ آبدوز میں سے کوئی ملاح باہر نہ آ سکے گا، کیونکہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے ملاح نیچے ہی سمندر کی لہروں میں پس کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ جہاں آبدوز ڈوبی تھی وہاں سے ایک آدمی ابھرا اور سمندر میں تیرنے لگا۔ اس نے لائف جیکٹ پہن رکھی تھی، یعنی ربڑ کی صدری جو انسان کو پانی میں اوپر اٹھائے رکھتی ہے اور ڈوبنے نہیں دیتی۔ جرمن ہواباز نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ آبدوز کا کپتان لگتا ہے، میں اس پر مشین گن کی گولیاں برسانے لگا ہوں۔ آبدوز غرق ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی انگریز کمانڈر مادام گارشیا اور ہواباز بھی سمندر کی تہہ میں جا کر ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے۔ امبر بچا تھا جو کہ سمندر کی سطح پر ابھر آیا تھا۔ چنانچہ جو ہی جرمن ہواباز کی نگاہ امبر پر پڑی وہ اسی پر گولیاں برسانے کے لیے غوطے میں آیا۔ آخر ان لوگوں نے جرمنوں کا ایک بہت بڑا جہاز غرق کر دیا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں ہائی کمانڈ نے حکم دیا تھا کہ آبدوز کو غرق کر کے اس کے سارے عملے کو بھی ختم کر دیا جائے۔ امبر نے دیکھا کہ ہوائی جہاز اس کی طرف غوطہ لگا کر آ رہا ہے۔ سمجھ گیا کہ وہ نیک نیت سے نہیں آ رہے، اور یہی ہوا، یعنی جرمن ہواباز اس کے اوپر سے گولیاں برساتا ہوا آگے گزر گیا۔ مشین گن کی گولیاں امبر کے سر، بازو اور کمر سے ٹکرا کر سمندر میں گر پڑیں۔
जर्मन हवाबाज ऊपर उठ गया। उसने पलट कर देखा कि जिस इंसान पर उसने सैकड़ों गोलियां चलाई थीं वो अभी तक पानी में तैर रहा है। वो कुछ हैरान हुआ कि निशाना तो बिल्कुल ठीक था, ये शख्स अभी तक जिंदा किस तरह से है। बहरहाल वो एक बार फिर गोते में आया और उसने दूसरी बार गोलियों का मींह बरसा दिया। इस बार जब उसने पलट कर देखा तो अंबर अभी तक जिंदा था। उसने अपने दोनों हवाबाज साथियों को हुक्म दिया, इस शख्स पर सारे मिलकर गोलियां बरसाओ। दोनों जहाज गोते में आए और अंबर के सर पर तड़ातड़ गोलियां ख़त्म कर दी, मगर अंबर फिर भी जिंदा रहा और समंदर में बड़े मज़े से तैरते हुए हाथ हिलाकर उन्हें हेलो हेलो करता रहा। जर्मन हवाबाज ने कहा, इस पर बम मारो। जहाज़ों ने अपने बाकी बचे हुए सारे बम अंबर के सर पर छोड़ दिए। एक के बाद एक धमाके हुए। समंदर का पानी ऊपर तक उछला। एक तूफान सा समंदर में आ गया, मगर थोड़ी देर बाद जब समंदर पुरसकून हुआ तो उन्होंने देखा कि अंबर उसी तरह समंदर में तैर रहा था और हाथ हिला हिलाकर उन्हें हेलो कह रहा था। जर्मन हवाबाज ग्रुप कैप्टन था। उसने दूरबीन लगाकर देखा, अंबर पर जख्म का कोई निशान नहीं था और वो मुस्कुरा रहा था। ग्रुप कैप्टन ने अपने साथियों से कहा, ये कोई अजीबोगरीब इंसान है, इसे गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन ने जहाज़ों को वापसी का हुक्म दिया और साथ ही हेलीकॉप्टर डिवीज़न को वायरलेस हुक्म दिया कि समंदर में फलां मकाम पर एक अजीबोगरीब जंगली कैदी तैर रहा है, उसे ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए। अंबर ने देखा कि तीनों जर्मन बमबाज जहाज़ वापस चले गए। वो खामोशी से समंदर की लहरों पर तैरता रहा। उसका ख्याल था कि अब वहाँ कोई नहीं आएगा और वो अकेला ही न जाने कब तक समंदर में तैरता रहेगा। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि फ़िज़ा में एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ। ये चक्कर खाता हुआ उसके ऊपर आ गया और फिर उसने एक सीढ़ी फेंकी और हेलीकॉप्टर पर से किसी लाउड स्पीकर पर कहा, तुम हमारे जंगी कैदी हो, हम तुम्हें बचाने आए हैं, सीढ़ी पकड़कर ऊपर आ जाओ। अंबर को भी यही चाहिए था। सीढ़ी जब उसके सर के पास आकर रुकी और झूलने लगी तो उसने उसे पकड़ लिया और उस पर चढ़ता हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर आ गया। यहाँ दो जर्मन सार्जेंट पिस्तौल लिए पहले से बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। खामोशी से कोने में बैठ जाओ। अंबर खामोशी से कोने वाली सीट पर बैठ गया। पायलट ने कहा, कैदी को अगर सर्दी लग रही है तो इसको कंबल दे दिया जाए। अंबर ने कहा, शुक्रिया, मुझे सर्दी नहीं लगती। सार्जेंट ने पूछा, क्या तुम जर्मन ज़ुबान जानते हो? क्योंकि हेलीकॉप्टर के पायलट ने जर्मन ज़ुबान में हुक्म दिया था और अंबर ने भी जर्मन ज़ुबान में ही उसके हुक्म का जवाब दिया था। अब सार्जेंट की बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, मैं सारी ज़ुबानें जानता हूँ, क्या तुम मुझसे युगांडा और न्यूगनी के आदमखोर कबीलों की ज़ुबान में बात करोगे? दोनों जर्मन सार्जेंट एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ये कैसा कैदी था? क्या तुम मिस्री हो? हाँ, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ, अंबर ने जवाब दिया। जर्मन सार्जेंट ने पूछा, इस आबदोज में तुम किस तरह से आ गए थे? अंबर बोला, आबदोज का कप्तान मेरा वाकिफ था, मैं उसके साथ बहरा रोम के अबूर करके जबराल्टर जा रहा था। दूसरे सार्जेंट ने कहा, तुम आबदोज से बचकर कैसे बाहर आ गए? समंदर में तो पानी का इतना शदीद दबाव होता है कि कोई जानदार जिंदा नहीं बच सकता। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, जिसको खुदा रखे उसको कोई नहीं मार सकता। सार्जेंट खामोश हो गया। हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर उड़ता रहा। काफ़ी दूर जाने के बाद अंबर ने खिड़की में से दूर एक बहरी जहाज़ को देखा तो समंदर की सतह पर एक खिलौना मालूम हो रहा था। उसने सार्जेंट से पूछा, ये जहाज़ किसका है? शट अप, सार्जेंट ने उसे झाड़ दिया। खामोश रहो, तुम्हें हमारे जहाज़ों के बारे में बात करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। अंबर ने कहका लगाकर कहा, शुक्रिया, तुमने खुद ही बता दिया कि यह जहाज़ तुम्हारा है। ये एक जर्मन तैयारा बरदार जंगी जहाज़ था। हेलीकॉप्टर उसी जहाज़ से लड़कर आया था। हेलीकॉप्टर उस जहाज़ के हेलीपैड पर उतर गया। अंबर को जहाज़ के एक निचले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। ये जगह एक हवालाती थी क्योंकि दरवाजे पर मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं। अंबर ने किसी से कुछ ना कहा और बड़े आराम से हवालात के कोने में जाकर तख्त पर चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद जहाज़ का कमांडर उसके पास आया। ये एक बावकार जर्मन बूढ़ा था जिसकी दाढ़ी में सफ़ेदी ज़्यादा थी, आंखों में बड़ी खूनखारों वाली चमक थी। मालूम होता था कि वो न जाने कितने आदमी बड़े सुकून से हलाक कर चुका है। उसने आते ही अंबर से सवाल पूछना शुरू कर दिया, तुम कौन हो? आबदोज किस तरह अगवा की? तुम्हारे साथी कौन थे और वो लोग कहाँ जा रहे थे? तुम किस मिशन पर घर से निकले थे? बहिरा रूम में इत्तेहादियों के अड्डे कहाँ कहाँ हैं? ये ऐसे सवाल थे जिनका अंबर के पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक सवाल का जवाब था कि तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मेरा नाम अंबर है, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। अंग्रेज़ कमांडर ने आबदोज कहाँ से अगवा की? मुझे कुछ मालूम नहीं। वो मेरा वाकिफ़ बन गया था और सिकंदर ये
اور سکندریہ کے بندرگاہ سے میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا تھا، کیونکہ میں جبرالٹر جانا چاہتا تھا کہ تمہارے ہوائی جہازوں نے ہماری آبدوز غرق کر دی۔ جرمن کمانڈر نے کرخت آواز میں کہا، لیکن تم لوگوں نے ہمارے ایک بڑے قیمتی جنگی جہاز کو ٹارپیڈو مار کر غرق کر دیا تھا۔ امبر نے کہا، جی ہاں، اگر ہم اسے غرق نہ کرتے تو وہ ہماری آبدوز کو غرق کر دیتا۔ بکواس بند کرو۔ پھر اس نے حکم دیا، اس شخص کو سوائے پانی کے اور کچھ نہ دیا جائے۔ امبر نے ہنس کر کہا، بے شک میرا سارا پانی بھی کمانڈر کو دے دیا جائے، میں پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ کمانڈر نے غصے میں آ کر امبر کے سر پر مکہ مار دیا۔ امبر تو اپنی جگہ پر کھڑا رہا، مگر کمانڈر کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی پتھر کے سر پر ہاتھ مار دیا ہو۔ اس کی 2 انگلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اسی وقت کمانڈر کو جہاز کے ہسپتال میں لے جا کر انگلیاں جوڑ کر ان پر پلاسٹر چڑھا دیا گیا۔ یہ خبر سارے جہاز میں پھیل گئی کہ جو نیا مصری قیدی جہاز پر آیا ہے اس کا سر لوہے کا ہے۔ کمانڈر نے امبر کے سر کا ایکس رے کروانے کا حکم دیا۔ ایکس رے میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ امبر کو واپس حوالات میں بند کر دیا گیا تو 3 روز بعد ایسا ہوا کہ جہاز پر اتحادی بمبار جہازوں نے حملہ کر دیا۔ ہوائی جہاز بمباری کر کے چلے گئے۔ جہاز کے انجن روم کے ایک حصے میں آگ لگ گئی تھی۔ جہاز پر ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انجن روم میں ایک ایسی مشین لگی تھی جس کے اگر ہینڈل کو نیچے گرا دیا جاتا تو جہاز کی چھت پر سے سفید گیس کی بارش شروع ہو جاتی، جس سے آگ 1 منٹ میں بجھ جاتی، مگر انجن روم کو جانے والا راستہ آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہاں سے گزر کر مشین کے ہینڈل تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آگ زور پکڑ رہی تھی۔ امبر کو حوالات میں یہ بات معلوم ہوتی تو اس نے اپنے پہرے دار سے کہا، کپتان سے کہو مجھے آزاد کر دے، میں مشین روم میں جا کر ہینڈل گرا سکتا ہوں۔ پہلے تو پہرے دار نے کوئی توجہ نہ دی، آخر مجبور ہو کر اس نے کپتان کو پیغام بھجوا دیا۔ کپتان نے حکم دیا کہ اگر وہ شعلوں میں سے گزر سکتا ہے تو اسے فوراً رہا کیا جائے، مگر یاد رکھو اس کی لاش آگ میں سے نکالنا ضروری ہے۔ امبر کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا گیا جہاں سے آگ کے شعلوں کا سفر شروع ہوتا تھا۔ جہاز کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب ذرا اندر چل کر دکھاؤ، آگ تمہیں پکوڑا نہ بنا دے تو ہمارا نام بدل دینا۔ ارے اس الو کی دم کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ ارے اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دو، اس نے ہم سے مذاق کرنے کی کوشش کی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ مگر امبر بڑے سکون سے کھڑا تھا اور شعلوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو قیامت کی طرح لہرا لہرا کر اٹھ رہے تھے۔ اگر اس نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں آگ کے سمندر میں جا رہا ہوں، کسی کو آنا ہے تو میرے پیچھے پیچھے آ جائے، اور امبر لوگوں کے دیکھتے دیکھتے آگ کے شعلوں میں داخل ہو گیا۔ ہر ایک کے منہ سے دہشت کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ کئی تو امبر کے انجام پر افسوس کرنے لگے، یار اس نوجوان کی جوانی پر رحم کھانا چاہیے تھا، ہم کو اسے روک لینا چاہیے تھا، خدا اس کی روح کو تسکین دے، بڑا خوبصورت جوان تھا، اب تک تو جل کر پکوڑا بن گیا ہوگا، اس کا تو پکوڑا بھی جل کر سیاہ ہو چکا ہوگا۔ آگ کے قریب جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جہاز کے کپتان کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ اس نے کہا، ایسے بڑبولے نوجوان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا، ہم آخر کیا کر سکتے ہیں، اتنی شدید آگ کے جہنم میں سے اس کی ہڈیاں بھی پگھل کر سرما بن چکی ہوں گی، خدا اس کی روح کو معاف کرے۔ جہازی امبر کے انجام پر افسوس کر رہے تھے کہ اچانک جہاز کی چھت اور دیواروں میں لگے فواروں سے ایک دم گیس اچھل اچھل کر گرنے لگی اور آگ بجھنا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے دیکھتے آگ کے شعلے بجھ گئے اور سفید دھوئیں کے اندر سے امبر نمودار ہوا۔ امبر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اتنی خوفناک آگ نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اس کے سر کا ایک معمولی سا بال بھی نہیں جلا تھا، اس کا لباس ویسے کا ویسا تھا۔ جہازی تو دم بخود ہو کر رہ گئے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان اتنی زیادہ آگ میں زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر 15-20 منٹ رہ کر اپنا کام کر کے پھر واپس بھی آ سکتا ہے اور اس کا ایک سر کا بال بھی جلا نہ ہو۔ جہاز کے ملاحوں نے نعرے لگا کر امبر کا استقبال کیا۔ آگ بجھ چکی تھی۔ جہاز کے کپتان کو اس خبر کا پتہ چلا تو وہ بھاگا بھاگا امبر کے پاس آیا، دیکھا تو وہ بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھا کوکا کولا پی رہا ہے اور جہاز کی آگ پوری طرح بجھ چکی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر امبر کے جسم کو چھوا، خال کو ہاتھ لگایا، بالوں کو ہلا جلا کر دیکھا، آگ کا کسی جگہ بھی کوئی معمولی اثر نہیں تھا۔ بڑا حیران ہوا، وہ امبر کو ساتھ لے کر جہاز کے ڈاکٹر کے کیبن میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے امبر کو لٹا کر اس کا پوری طرح سے معائنہ کیا، اس کی جلد دیکھی، ٹمپریچر لیا، ہر جگہ ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی۔ کپتان نے کہا، ڈاکٹر میرا خیال ہے اس کا خون ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہیے۔ امبر اٹھ کر جانے لگا۔ اس کی کیا ضرورت ہے بلا؟ اس نے کہا۔ وہ دراصل خون ٹیسٹ کرواتے ہوئے گھبرا رہا تھا کیونکہ اس کی رگوں میں خون تو تھا ہی نہیں۔ کپتان نے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہارا سرکاری طور پر
خون ٹیسٹ کیا جائے، چپکے سے لیٹ جاؤ۔ امبر نے کہا، کپتان میرا خون ٹیسٹ نہ ہی کروائیں تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آخر تمہارا خون ٹیسٹ کیوں نہ کیا جائے؟ امبر بولا، اس لیے کہ میرے جسم میں خون نہیں ہے۔ ڈاکٹر اور کپتان امبر کا منہ تکنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امبر نے کہا، آپ خود ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو نا امیدی ہوگی۔ ڈاکٹر نے امبر کو لٹا کر اس کی انگلی میں سوئی چبھوئی۔ سوئی نے انگلی کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ ایسے لگا جیسے سوئی کسی پتھر میں چبھونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے سوئی نیچے گر پڑی۔ کپتان کی اینک ناک پر کھسک گئی۔ دونوں حیرت کے سمندر میں گم ہو گئے کہ اس کے سامنے یہ کون سا شخص لیٹا ہے۔ آیا کہ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی آسمانی مخلوق؟ ڈاکٹر نے امبر کی طرف غور کر دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ امبر نے بھی اسے گھورتے ہوئے کہا، میں مریخ ستارے سے آیا ہوں۔ ڈاکٹر چونک کر پرے ہٹ گیا اور جہاز کے کپتان کی طرف دیکھ کر بولا، کیپٹن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جرمن کپتان نے امبر کے جسم کو اچھی طرح ٹٹولا۔ اسے پتھر کی طرح سخت محسوس ہوا۔ کیا تم واقعی مریخ سے آئے ہو؟ امبر نے سرگوشی میں کہا، ہاں میں مریخ سے آیا ہوں، لیکن میں نے سوائے تم دونوں کے کسی دوسرے کو ابھی تک یہ راز نہیں بتایا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ میرے راز کو اپنے تک ہی رکھو گے تو میں تمہیں بڑی عجیب باتیں بتاؤں گا۔ کپتان نے کھنکار کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور بولا، ڈاکٹر میرا خیال ہے اس شخص کا دماغ چل گیا ہے۔ شکریہ، میں اسے دوبارہ حوالات میں بند کرانے جا رہا ہوں۔ اور کپتان امبر کو لے جا کر سیدھا اپنے کیبن میں لے آیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے کرسی کھینچ کر امبر سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ پھر کافی کے 2 کپ بنا کر ایک کپ امبر کو دیا اور دوسرا خود لیا۔ دوسری کرسی پر امبر کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مریخ ستارے سے آئے ہو؟ امبر نے کہا، کیا یہ ثبوت تمہارے لیے کافی نہیں کہ ابھی میں نے آگ کے جہنم سے صحیح سلامت باہر آ گیا ہوں؟ کپتان نے کہا، کیا مریخ والوں پر آگ اثر نہیں کرتی؟ بالکل نہیں، اور اس راز کا ابھی دنیا والوں کو بالکل بھی علم نہیں ہے۔ امریکہ والے مریخ کے بارے میں بڑی تحقیق کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ کپتان نے کپ میز پر رکھ دیا، اٹھ کر ہاتھ پیچھے رکھ کر کیبن میں ٹہلنے لگا، پھر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بڑے جوش کے ساتھ مٹھیاں بھینچ کر بولا، او میرے خدا، میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ مریخ کا راز میں نے دریافت کر لیا۔ پھر وہ امبر کی طرف دیکھ کر بولا، مسٹر امبر، آج سے ہم آپس میں گہرے دوست ہیں۔ میں تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر تم بھی وعدہ کرو کہ مجھے مریخ کی سیر کراؤ گے۔ امبر سوچنے لگا، اس کمبخت کو میں مریخ کی سیر کروانے کہاں لے جاؤں گا؟ پھر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہی میری اڑن تشتری مجھے لینے آئے گی تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ مریخ ستارے پر لے جاؤں گا۔ کپتان نے جلدی سے کہا، لیکن میں وہاں نہیں رہ سکتا، میں واپس اپنے بچوں میں آنا پسند کروں گا۔ امبر مسکرایا، فکر نہ کرو کپتان، میں تمہیں اسی اڑن تشتری پر واپس زمین پر بھجوا دوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ مسٹر امبر کہ مریخ پر سارے لوگ تمہاری طرح کے ہیں کیا وہاں لوگوں پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ امبر بولا، بالکل اثر نہیں ہوتا ان پر آگ کا، انہیں بھوک پیاس بھی نہیں لگتی، ان پر گولی خنجر بھی اثر نہیں کرتا۔ کپتان منہ کھولے امبر کی باتیں سن رہا تھا۔ مسٹر امبر، میں نے سنا ہے بلکہ پڑھا ہے کہ مریخ پر ہیرے جواہرات پتھروں کنکریوں کی طرح سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں، کیا یہ درست بات ہے؟ امبر نے کہا، مریخ میں تو بچے جواہرات عقیق اور لال اپنی ٹوپیوں میں لگاتے ہیں۔ کیا مریخ کے بچے ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں؟ کیسی ہوتی ہیں وہ ٹوپیاں؟ امبر نے کہا، سرخ رنگ کی کالے پھندے والی ٹوپیاں ہوتی ہیں، جیسی ترکی میں رومی ٹوپی ہوتی ہے۔ اچھا مسٹر امبر، یہ بتاؤ کہ وہاں کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ عورتیں؟ ہاں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ امبر نے کہا، بالکل جیسی ہمارے ہاں جیسے مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کیا ان پر بھی آگ اثر نہیں کرتی؟ ہاں بالکل، ان پر کوئی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ امبر، خدا کے لیے مجھے مریخ کی سیر ضرور کروانا، میں واپس آ کر وہاں کی تصویریں اخباروں میں دوں گا۔ کیا میں وہاں تصویریں کھینچ سکوں گا؟ کیوں نہیں؟ کپتان اٹھ کر بےتابی سے کیبن میں ٹہلنے لگا۔ وہ بڑا خوش تھا۔ اس وقت اس نے امبر کو جہاز کا ایک خوبصورت کیبن دے دیا۔ امبر وہاں مزے سے رہنے لگا۔ کپتان ہر روز شام کی چائے امبر کے ساتھ پیتا اور مریخ سیارے کی باتیں کرتا رہتا۔ وہ روز اس سے پوچھتا کہ مریخ سے اڑن تشتری کب آ رہی ہے۔ امبر ہر روز اسے یہی جواب دیتا، اڑن تشتری میرے خشکی پر پہنچنے کے بعد کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ کیا خشکی کے بغیر اڑن تشتری کسی جگہ نہیں اتر سکتی؟ امبر نے کہا، کیوں نہیں، وہ تو سمندر کیا بلکہ آگ میں بھی اتر سکتی ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس زمین پر یورپ کے علاقے کی مٹی کا نمونہ لینے آیا ہوں۔ جب میں وہاں کی مٹی کا نمونہ حاصل کر لوں گا تو مریخ والوں کو خود بخود علم ہو جائے گا
بس وہ اسی وقت کشتی لے کر روانہ کر دیں گے اور اس میں سوار ہو کر ہم لوگ مریخ پر پہنچ جائیں گے۔ کپتان نے خوشی خوشی کہا، تو پھر میں بہت جلد جہاز کو خشکی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور کپتان نے ایسا ہی کیا، حالانکہ اس سمندر میں سے چل پھر کر دشمن کے جہازوں کو تباہ کرنا تھا، مگر مریخ کے شوق نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ وہ بحیرہ روم سے نکل کر یورپ کے سمندر میں آ گیا۔ یہاں جرمنی کی ایک بندرگاہ میں آ کر اس نے اپنے بیری جہاز کو لنگر انداز کر دیا اور امبر کو ساتھ لے جا کر بندرگاہ سے کار میں سوار ہو کر ایئرپورٹ کی طرف چل دیا۔ وہ امبر کو اپنے گھر لے جا رہا تھا، جو دوسرے شہر یعنی ڈریسڈن میں واقع تھا۔ ایئرپورٹ پر بیریا کا ایک ہوائی جہاز کھڑا تھا۔ کپتان اور امبر اس میں سوار ہو گئے۔ 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز ڈریسڈن پہنچ گیا۔ کپتان امبر کو اپنے گھر لے گیا۔ شہر سے باہر ایک پرفضا باغ میں یہ ایک پرسکون مکان تھا۔ یہاں جرمن کپتان کی ادھیڑ عمر بیگم رہتی تھی۔ کپتان نے اپنی بیوی سے امبر کا تعارف کروایا اور پھر اسے اندر لے جا کر کہا، جانتی ہو یہ نوجوان کس دنیا سے آیا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بیوی نے تعجب سے پوچھا۔ کپتان دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے جوش سے بولا، یہ نوجوان سیارہ مریخ سے آیا ہے۔ کیا تمہارے ہوش تو ٹھکانے ہیں نا؟ اس کی بیگم نے ذرا چلا کر کہا۔ آہستہ بولو بیگم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ نوجوان جس کا نام امبر ہے مریخ سے اڑن تشتری میں آیا ہے اور مجھے بھی سیر کرانے اڑن تشتری پر بٹھا کر مریخ لے جائے گا۔ کپتان کی بیوی نے اپنے خاوند کی آنکھوں میں جھک کر دیکھا، پھر ٹیلی فون اٹھا کر کوئی نمبر بلایا۔ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا، ہیلو؟ بیگم نے کہا، ڈاکٹر کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاں آ سکتے ہو؟ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، خیریت تو ہے؟ کپتان کی بیگم نے اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر کہا، میرے خاوند کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کپتان نے آگے بڑھ کر فون بند کر دیا۔ کیا کر رہی ہو بیگم؟ خدا کے لیے میری بات پر یقین کرو۔ اچھا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک ایسا تماشا دکھاتا ہوں جسے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ نوجوان یعنی مسٹر امبر مریخ ستارے سے آیا ہے۔ اور کپتان اپنی ادھیڑ عمر جرمن بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کمرے میں لے گیا جہاں امبر آرام کرسی پر بیٹھا کھڑکی سے باہر لہراتے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ کپتان نے کہا، امبر میری بیوی کو یقین نہیں آ رہا کہ تم مریخ ستارے سے آئے ہو، خدا کے لیے اسے کسی طرح یقین دلاؤ، اس نے میری ناک میں دم کر دیا ہے۔ امبر نے جرمن کپتان کی بیوی کی طرف دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، مادام میں سچ مجھ سیارے مریخ سے آیا ہوں، یقین کرو۔ اف، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب تمہیں بھی ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ امبر نے کہا، میڈم اگر میں آپ کو کوئی مریخ والوں کی بات بتاؤں تو آپ یقین کریں گی؟ کیا مطلب؟ میڈم نے پوچھا۔ امبر بولا، مطلب یہ کہ مریخ والوں پر آپ کی زمین کی آگ اثر نہیں کرتی، ان پر گولی کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گی کہ مجھ پر بھی گولی اور آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر تو آپ مان لے گی نا کہ میں مریخ ستارے سے آیا ہوں۔ کپتان نے تالی بجا کر کہا، بالکل ٹھیک ہے بیگم، اب تم خاموش رہو۔ پھر کپتان نے امبر کے سامنے ایک موم بتی لا کر رکھ دی، اسے ماچس سے جلایا۔ امبر نے اپنی کلائی پر سے کپڑا ہٹایا اور کلائی جلتی ہوئی موم بتی کے شعلے کے اوپر رکھ دی۔ موم بتی جلتی گئی، شعلہ بلند ہوتا گیا۔ شعلہ امبر کی کلائی کو چاٹتا رہا مگر امبر کی کلائی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار موم بتی ختم ہو گئی۔ دہشت سے کپتان کی بیگم کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اس قسم کا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آگ گوشت کو جلانے سے انکار کر دے۔ جرمن کپتان نے اسے سنبھالا اور کہا، میں نہ کہتا تھا کہ امبر مریخ سیارے سے آیا ہے؟ اب کہو، کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ امبر نے کلائی پر لگی ہوئی دھوئیں کی ہلکی سی کالک رومال سے صاف کی اور بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کے خاوند ٹھیک کہتے ہیں بیگم، میں مریخ کا رہنے والا ہوں، میں آپ کو بھی مریخ کی سیر کرا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا راز کسی پر ظاہر نہ کریں۔ میڈم دھک سے رہ گئی تھی، کھلی آنکھوں سے امبر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اسی وقت ڈاکٹر کو دوبارہ فون کیا اور کہا، ڈاکٹر آنے کی تکلیف نہ کریں، میرا خاوند ٹھیک ہو گیا ہے۔ رات کو امبر دیر تک کپتان اور اس کی بیوی سے باتیں کرتا رہا۔ کپتان کی بیوی تو سونے چلی گئی، امبر اور کپتان بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کپتان نے کہا، جرمن بیریا میں میرا ایک دشمن ہے جس کی وجہ سے مجھے ترقی نہیں مل رہی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے امبر کہ میں اسے بہتر عہدہ حاصل کر سکوں؟ امبر نے پوچھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیا جائے؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دوں کہ ہٹلر امیدر بہر بنا دے اور بس۔ امبر نے کہا، آپ کس قسم کا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہماری آبدوز کو تو ڈبو دیا، کیا اس سے آپ کو ترقی نہیں ملے گی؟ کپتان نے کہا، میں اس سے بھی بڑھ کر کوئی بڑا کارنامہ کرنا چاہتا ہوں۔
अंबर कहने लगा, मुझे अफसोस है मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने मेरी एक बहन मादाम गार्शिया को भी आबदोस के साथ ही गर्क कर दिया है। मैं मजबूर हूँ। जर्मन कप्तान खामोशी से छत को देखने लगा। उसे मालूम था कि वो अंबर पर दबाव नहीं डाल सकता, उसे कोई काम ज़बरदस्ती करने पर मजबूर भी नहीं कर सकता। सर झुकाकर दूसरे कमरे में चला गया। दोस्तों, उम्मीद है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 83 का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ की आने वाली तमाम अक़सात की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाकी तमाम कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक में मौजूद है, अब वहाँ से बाकी तमाम कहानियाँ भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस सीरीज़ की अगली किस्त के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।